اگر کوئی نماز قضا ہو جائے تو کیا صرف اس کو عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ جب مرضی پڑھیں سوائے ان 3 اوقات کے. سورج کی ٹکیا نکلتے وقت جب تک پوری ٹکیا وہ گول دائرہ باہر نہ آ جائے، اور غروب ہوتے وقت، اور بالکل سینٹر میں. نمازوں کے اوقات، مکروہ اوقات، اس پہ میری ڈیٹیل ویڈیو ریکارڈ ہے، ایک ایک حدیث کا نمبر میں نے بتایا. یہ بخاری مسلم میں 3 مکروہ اوقات آئے ہیں. اس کے علاوہ جس وقت چاہیں آپ کوئی بھی نماز جو قضا ہوئی ہے آپ کی یا وقت سے نکل گئی ہے وہ پڑھ لیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص بھول جائے یا سویا ہوا ہو تو جیسے ہی آنکھ کھلے اور اسے یاد آئے وہ نماز پڑھ لے، اس کے لیے وہی وقت ہے اس کی نماز کا. اور پھر آپ علیہ السلام نے قرآن کی آیت تلاوت کی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی. مسلم میں یہ حدیث کافی لمبی ہے کہ ایک سفر کے دوران رات کا آخری پہر تھا، صحابہ کرام سے مشورہ کرنے کے بعد یہ طے پایا کہ حضرت بلال کی ڈیوٹی لگاتے ہیں، وہ مشرق کی طرف اپنی سواری پہ بیٹھ جائیں گے. جیسے ہی پو پھوٹے گی فجر کا وقت داخل ہونے کی، جسے صبح صادق کہا جاتا ہے، ختم سحری جو روشنی پھیلنی شروع ہوتی ہے، تو ہمیں جگا دیں گے تو تھوڑی دیر ہم آرام کر لیتے ہیں. لیکن اللہ کا کرنا کیا ہوا، حضرت بلال بھی سو گئے. آپ کے قوالیوں والے بے شک کہتے رہے کہ بلال نے اذان نہیں دی تو سورج نہیں نکلا. سر اس دن تے ایسا سورج نکلا کہ اتنا بلند ہو گیا، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ خوب بلند ہو گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھ کھلی. آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے تو فرمایا کہ یہ جگہ شیطان کی ماچگاہ ہے، ادھر سے تو یہاں سے نکلو. ٹھیک ہے. پھر آپ جب دور گئے، پھر آپ علیہ السلام نے حضرت بلال سے کہا کہ اذان دو. پھر آپ علیہ السلام نے نماز پڑھائی. سننا کا ٹائم کوئی نہیں دیتا، ٹھیک ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ اس میں ایک اذان دی اور پھر نماز کروائی. کیونکہ فجر کی سنتے جو ہیں فرضوں سے بھی زیادہ ضروری ہیں انفیوں کے نزدیک، کیونکہ فرض ہو رہے ہوتے ہیں پیچھے انہوں نے کام چک کے رکھا ہوتا ہے. ہاں جی ہاں، حالانکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، مسلم میں تو تفصیل کے ساتھ ہے کہ ونس جب فرض کی اقامت ہو جائے تو کوئی نماز درست نہیں ہے، یہ دب کے رکھ دینے پیچھے. نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی. سلام پھیرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بھول جائے یا سویا رہ جائے تو جیسے ہی اسے یاد آئے نماز پڑھ لے، اس کے لیے نماز کا وہی وقت ہے. سورج نکلا ہوا آپ نے جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھائی ہے. اب اس سے یہ کوئی پلی نہ لے کہ روزانہ سورج نکلنے کے بعد فجر پڑھے، یہ اس کے لیے جو کبھی کبھار ہو جائے. ایسے الارم لگا کے سوئیں، آج کل تو کوئی مسئلہ نہیں یار. میں ایوریج جو ہے نا 2-2:30 بجے سوتا ہوں. اللہ کا شکر ہے میری تو کبھی فجر کی نماز نہیں رہی، کیونکہ میری روٹین میں ہے، میری جو اپنے دعوت کے حوالے سے روٹین، جیسے آپ لوگوں کی جیسے کام کی رات کی شفٹیں ہوتی ہیں نا، تو میری شفٹ جو ہے نا وہ دن جو ہے نا 11 سے لے کے رات 2 بجے تک چلتی ہے. تو میں پھر فجر کے بعد بھی 2-3 گھنٹے آرام کرتا ہوں، پھر 11 بجے اٹھ کے میں ناشتہ کر کے پھر وہ اپنی روٹین سیٹ. اس اعتبار سے دعوت کے حوالے سے ظاہر پتہ ہے کہ یہ جو یوٹیوب کی دنیا ہے، سوشل میڈیا کی دنیا، الوؤں کی دنیا، یہ رات کے وقت لوگ تھکا ٹوٹا بھی کوئی بندہ آئے نا پورے دیہڑی مزدوری کر کے، وہ بھی موبائل لے کے بہندا رہتی. ہاں، تو اس کی وجہ سے ہمیں بھی اپنی روٹین وہ رکھی ہوئی ہے اس اعتبار سے. تو لیکن اللہ کا شکر ہے الارم لگائیں. اب تو ایک موبائل میں 3 الارم لگ جاتے ہیں، 5 منٹ کے وقفے سے لگائیں الارم. ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نہ اٹھیں. یہ پرانے زمانوں کے مسئلے تھے کہ آپ نہیں اٹھ سکتے تھے. آپ تو کوئی 2 بجے بھی سوئے اٹھ سکتا ہے. گھر میں اور لوگ بھی ہیں، وہ بھی آپ کو اٹھا سکتے ہیں، کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. لیکن یہ روٹین نہ کوئی بنائے کہ مطلب وہ کہے کہ میں نے اب زہر کے قریب جا کے فجر کی نماز پڑھنی ہے. اچھا، اس حدیث میں اور الفاظ ہیں کہ حضرت بلال سے حضور نے کہا کہ بھئی کیا ہوا، مطلب تم سو گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ جس طرح آپ پہ نیند کا غلبہ ہوا ہے میرے پہ بھی نیند کا غلبہ ہو گیا. حضور نے اسے کوئی نہیں کہا گستاخی کیتی ہے. لاجیکل بات. آپ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ کتنے فرینک تھے، کوئی بات کرنے میں وہ آر محسوس نہیں کرتے تھے. یہاں مولوی کے سامنے نہیں بات کر سکتے، سوال پوچھیں تو آپ کو گستاخ ڈکلیئر کر دیں گے. اور صحابہ کرام حضور سے ہی پوچھ رہے ہیں. وہ ابو داؤد میں جو حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے. اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن فوت ہوئے، اسی دن قیامت قائم ہوگی. تم جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا. اب ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ جب آپ مر جائیں گے آپ کی ہڈیاں مٹی میں گھل مل جائیں گی. یہ الفاظ دیکھیں ذرا. تو اس وقت بھی آپ پہ درود
پیش ہوگا. تو آپ نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. عقیدہ کلیئر کر دیا، کوئی گستاخی نہیں، کوئی ٹوکا نہیں، کوئی 295 نہیں. اور صحابہ کی یہ فرینکنس کی برکت تھی کہ دین ہم تک پہنچا. نبی علیہ السلام نے اسے کھول کے بیان کیا، اور جہاں کوئی نہیں پوچھتا تھا آپ خود بتا دیتے تھے. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ رمضان شریف میں آپ اعتکاف بیٹھے تھے اور مسجد کے دروازے پہ گپ اندھیرے میں آپ ایک عورت سے کافی دیر تک باتیں کرتے رہے، پھر مسجد سے نکلے، اس عورت کے ساتھ آپ کہیں چلے گئے، تھوڑی دیر بعد واپس آئے، کچھ انصاری صاحب وہاں کھڑے تھے، آپ ان کے پاس خود رکے، آپ نے فرمایا یہ میری بیوی صفیہ تھی جو مجھ سے ملنے آئی تھی، تو رات کا وقت تھا، میں اسے گھر تک چھوڑنے گیا. ظاہر عورتیں تو رات کے وقت تو پھر ڈرتی ہیں نا، اور بھی جانور نکل آتے ہیں باہر، اور چیزیں ہو جاتی ہیں. تو اس سے یہ بھی پتہ چلا اعتکاف میں آپ اپنے گھر بھی جا سکتے ہیں، ضرورت کے تحت اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. دوسرا، نبی علیہ السلام نے خود صحابہ کو کلیئر کر دیا. تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم آپ کے بارے میں کبھی بدگمانی کر ہی نہیں سکتے. آپ نے فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے. بدگمانی تو آ سکتی تھی، یعنی حضور نے خود اس سے پہلے کہ کسی کے دماغ میں کوئی بات ہے کلیئر کیا ہے. ان سے ہم پوچھتے ہیں بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے، لڑتے ہیں آگے سے. بتاؤ 4 سال پہلے اسلام آباد میں سائیکل پہ آئے تھے، یہ اب گاڑی تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ تمہاری تنخواہ تو 15 سے 20 ہزار روپے. لڑ پڑتے ہیں آگے. آپ کو علماء سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. اچھا ایک ایسا جملہ رٹایا نے تو یقین کرو انہوں نے اپنے مریداں نو اور اپنے سٹوڈنٹس کو، یہ کامن جملہ ہے جو دنیا میں ہر عالم بولتا ہے اور اس کے ساتھی، کہ آپ کو علماء سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. چاہے آپ اس کو چندے بھی کھلا رہے ہو اتنے عرصے سے، جیسے ہی آپ اس کی دم پہ پاؤں رکھیں گے نا، اس سے پوچھو اتنے سالوں سے مجھے تمیز تھی، اب میری تمیز ختم ہو گئی ہے. یہ اس لیے کہ جب آپ یہ بات سنیں گے تو آپ کے کانوں سے نکلے گا دھواں، آپ کو آئے گا غصہ، اور وہ اس غصے کو کیش کروائیں گے کہ دیکھا ہے کیسے بات کر رہا ہے. یہ ان کے پاس طریقہ واردات ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ بڑی عمر کا بندہ ان کے اوپر لانچ کیا کریں، سفید داڑھی والا، تاکہ جب وہ بولیں نا تو آپ کہیں گے یار آپ کو تمیز نہیں، آپ کے باپ کی عمر کا، یار اس طریقے سے آپ بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ. ہاں ساڑھے کو طریقہ ہے، میں انجی کرنا وہاں بابیاں نو کے کرنا. ویسے بابوں سے تو کوئی ویسے پنگا لیتے ہی نہیں مولوی، میں نے دیکھا ہے وہ ڈرتے ہیں کہ اس نے تو کھری کھری سنا دینی ہے، اور اس کو میں یہ بھی نہیں کہتا کہ تمہیں تمیز نہیں ہو، کہے گا تو میرے منڈیا ورگا، میرے ہتھوں جمی پلی تیرے ہوئی ہے ساری، ہوں تو منو کہہ رہا ہے کہ تمیز نہیں گل کرنے دی. ان کو یہ بھی ڈر ہوتا ہے. بابے لانچ کریں، اللہ کا شکر ہے یہ بابے بھی اب لانچ ہو رہے ہیں، جتنے ریٹائرڈ بابے ہیں نا یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اے مولوی دے گاٹے فٹ ہوئے ہیں انشاءاللہ.